بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پر اسرار بزرگ اور دریائے نیل کا غریب ملاح۔ دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن میرے پاس بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے کہا جی ضرور۔ دریا کے پار پہنچ کر وہ کشتی سے اترے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں ایک امانت سونپوں تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ میں نے جواب دیا جی حضور۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کل مجھے ظہر کے وقت اس درخت کے پاس ملنا، وہاں تمہیں میری لاش ملے گی، مجھے غسل دینا اور لاش کے سرہانے جو کفن پڑا ہوگا وہ مجھے پہنا کر اسی درخت کے پاس دفن کر دینا، اور میرے کپڑے، عصا اور مشق کو اپنے پاس رکھنا، اور جو آدمی تم سے ان چیزوں کا سوال کرنے آئے اسے یہ تینوں چیزیں دے دینا۔ ملاح کا بیان ہے کہ مجھے یہ بات بھول گئی اور مجھے ظہر کی بجائے عصر کے قریب یاد آیا۔ میں اس جگہ کی طرف بھاگا اور واقعی وہاں ان بزرگ کی لاش پڑی تھی۔ میں نے وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ تیار کیا۔ اس جگہ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ جنازہ تیار ہوتے ہی اچانک ایک جمع غفیر وہاں جمع ہو گیا اور میں نے نماز جنازہ ادا کی اور انہیں اسی درخت کے قریب دفن کر دیا اور گھر آ کر سو گیا۔ صبح ایک نوجوان جو کہ ناچنے گانے والا تھا میرے پاس آیا۔ اس نے نہایت باریک لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام کیا۔ میرے جواب دینے پر اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو نا؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ پھر جو امانت میری تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اس کی خبر کیسے ہوئی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ مت پوچھیے۔ میرے اصرار پر اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، میں ساری رات ایک شادی میں ناچتا گاتا رہا۔ فجر کے بعد میں نے گانا بجانا بند کیا اور جا کر سو گیا۔ سوتے ہوئے مجھے کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا اور کہا کہ اللہ کے وہ ولی وفات پا گئے ہیں اور اللہ نے تمہیں ان کا قائم مقام چنا ہے، فلاں ملاح سے جا کر ان کے تبرکات وصول کر لو۔ میں نے وصیت کے مطابق وہ تینوں چیزیں اس کے سپرد کر دیں۔ چیزیں ہاتھ میں لیتے ہی اس پر انقلابی کیفیت طاری ہو گئی اور اس نے وہ باریک لباس اتار کر پھینک دیا اور مجھ سے کہا کہ اس کو جسے چاہو صدقہ کر دو، اور خود ان بزرگ کا لباس پہن کر اور عصا اور مشق لے کر چلا گیا۔ مجھے اس لڑکے کی خوش قسمتی اور اپنے نصیب پر رونا آ گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ رات کو خواب میں کوئی مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم پر یہ گناہ گزرا کہ ہم نے اپنے گناہ گار بندے پر رحمت فرمائی اور اسے نیکی کی ترغیب دی۔ اے ملاح، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔